الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہمارے شامل حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائی. اس آخری عشرے کے اعتکاف کی، مسنون اعتکاف کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. کہ یہ سعادت ہے، یہ ہماری قوت بازو کا کمال نہیں ہے. کوئی سمجھے کہ جی میں خود چلا آیا اور میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ گیا. نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ من جانب اللہ ہے. کہ یہ داعیہ، یہ تقاضا کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ نے دل میں ڈالا، اللہ نے دل میں ڈالا. یہ قدم جو اللہ کے گھر کی طرف اٹھے، یہ خالی اسی طرح سے اٹھ گئے؟ نہیں، انہوں نے چاہا تو یہ قدم اٹھے، ان کے چاہنے سے یہ قدم اٹھے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ مسجد کے باہر سے گزر جاتے ہیں اور فرض نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو ان کا خاص فضل ہے نا، ان کی عطا ہے کہ اپنے در پہ بلا لیا، اپنا مہمان بنا لیا، تو کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں. اس لیے اس اعتکاف کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے. اس اعتکاف کی جو حقیقت ہے وہ خلوت در انجمن ہے. خلوت در انجمن، کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے انسان کو خلوت درکار ہے، خلوت. لیکن کیسی خلوت چاہیے؟
کہ دنیا کے ہم کاموں کو انجام دیتے ہوئے، کاروباری زندگی کو انجام دیتے ہوئے ہمیں ایسی خلوت میسر نہیں آتی کہ جس میں یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں، اللہ کو پانے کی کوشش کر سکیں. ایسی خلوت ہمیں میسر نہیں آتی. اور اسلام میں رہبانیت ہے نہیں. ماضی کی امتوں میں رہبانیت تھی کہ جو اللہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں جنگل میں، پہاڑوں میں، غاروں میں چلا جائے، کاروبار چھوڑ دے، بیوی بچے چھوڑ دے. تو رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، یہاں رہبانیت نہیں ہے. تو ہمیں اس کا جو بدل دیا گیا، یہ خلوت دی گئی، خلوت در انجمن. کہ ایک تو وہ خلوت ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے، اس میں انسان کے اندر دعویٰ آ سکتا ہے، انسان اپنے کو کچھ سمجھ سکتا ہے کہ جی دیکھو میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے تو اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. تو یہ دعویٰ انسان کے اندر آ سکتا ہے، اور اس دعوے کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا. لیکن یہ خلوت اللہ نے میں ایسی عطا فرمائی کہ ایک وقت میں یہ خلوت بھی ہے، ایک وقت میں یہ انجمن بھی ہے. کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں مصلی آ جاتے ہیں، تو یہ خلوت ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. لیکن جو بھی آتا ہے اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے آتا ہے. یہاں آنے کا مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے، چاہے مسجد میں رہنے والے ہوں یا مسجد میں باہر سے آنے والے ہوں. تو مقصد سب کا ایک ہی ہے. اور جب مقاصد ایک ہو جائیں تو ایک دوسرے کے دل کا جو اثر ہے نا، نیتوں کا جو اثر ہے، ایک دوسروں کی نیتوں کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے. اور پھر اس مجمع میں بعض مخلصین ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقبول ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسے کمزوروں کی نیت میں اگر کچھ کمزوری بھی ہے، کچھ خامی بھی ہے، وہ مخلصین ایسے ہوتے ہیں، ان کی نیت اتنی خالص ہوتی ہے کہ اس کا عقد جب ہمارے اوپر پڑتا ہے تو اللہ ہماری نیتوں کو بھی کامل کر دیتا ہے. تو باہر سے آنے والے سب کی نیت، سب کا ارادہ ایک ہی ہے. کس لیے آئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کس لیے آئے؟ اللہ کو پانے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو کیا پا سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے کیا کوشش کر سکتے ہیں. ہاں اتنی سی بات ہے کہ خریداران یوسف میں ہمارا نام بھی آ جائے، خریداران یوسف میں ہمارا نام بھی آ جائے. کہ ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کو پانے کے لیے آئے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر لائے ہیں اور ایسے کریم رب کے در پر آئے ہیں کہ جو اپنے بندے کی معافی کا انتظار کرتا ہے، جو اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے. تو دعویٰ تو ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں. ہاں ندامت اور پشیمانی ضرور ہے کہ ہم اپنے رب کے در پر آئے تو ہے، لیکن اس حالت کے اندر ہم آئے ہیں کہ اپنے گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھ کر لائے ہیں. اور کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں، معافی کا قلم پھیر دیں. اور جو ہمارا ماضی گناہوں سے آلودہ ہے، گناہوں سے آلودہ گزرا، بس اس کی رحمت کا ایک چھینٹا اگر اس پر پڑ گیا، ایک چھینٹا، وہ ایک چھینٹا، ایک قطرہ بھی اس کی رحمت کا کافی ہے سارے گناہوں کی ظلمت اور اس کی سیاہی کو دھونے کے لیے. اس کی رحمت کا ایک قطرہ بھی کافی ہے. تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ترجیحات، اپنے مقاصد، اپنی نیت، اس کو درست کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے. اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، جمعے میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کیونکہ اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو بہت برق رفتاری کے ساتھ جاتا بھی ہے.
بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان کی آمد تھی، اب رمضان کے 20 دن گزر گئے، آج 21ویں شب رمضان کی آ گئی. تو جو رمضان گزر رہا ہے ویسے ویسے اس کی برکات اور تجلیات بھی بڑھ رہی ہیں. اور سب سے زیادہ اس کی جو برکات ہیں، تجلیات ہیں، اس آخری عشرے کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں سے ایک رات ہے نا، وہ طاق راتوں میں سے شب قدر کی رات ہے. اور وہ شب قدر کی رات سارے سال کی راتوں کی سردار رات ہے، اور وہ اسی آخری عشرے کے اندر ہے. اور وہ کتنی خیر و برکت والی رات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اور ان راتوں میں سے آج پہلی رات ہے، آج کی رات پہلی رات ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کو لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں، سبز رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر لگا دیتے ہیں، ایک مسجد نبوی میں لگا دیتے ہیں، ایک بیت المقدس پر لگا دیتے ہیں، اور ایک مسجد طور سینا پر لگا دیتے ہیں. اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 بازو کھولتے ہیں، 2 بازو، ان کے 100 بازو ہیں تو 2 بازو کھولتے ہیں، اور 2 بازو اتنے بڑے ہیں کہ مشرق سے مغرب کو احاطہ کر لیتے ہیں. 2 بازو اتنے بڑے ہیں. اور پھر ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ ساری زمین پر پھیل جاؤ، اور جہاں کہیں بھی امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کا امتی کھڑا ہو، بیٹھا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، اس سے مصافحہ کرو، اس کی دعا پہ آمین کہو. تو ان راتوں میں ملائکہ کی مصاحبت ملتی ہے، صحبت ملتی ہے، ملائکہ ہم نشین ہوتے ہیں. یعنی میں یہ کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے، اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے انوار، برکات اور تجلیات بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی لینے والا تو ہو، کوئی جھولی پھیلانے والا تو ہو، کوئی اس در پہ سوالی تو ہو. اللہ تو سب کو نوازتا ہے، بس بندے کی تھوڑی سی طلب کو وہ رب دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں طلب ہے، اس کے اندر سچائی ہے. جہاں اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ کا فضل اس پر متوجہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے مقاصد کو صحیح رکھنا چاہیے کہ ہم کس لیے آئے. میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے جیسے یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے ہم نے کیا پایا. اور یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان کوئی عام دنوں کی طرح یہ دن نہیں ہے، یہ عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کا ایک عزت ہے، احترام ہے، اور خالی اس زمین پر اس کا ادب اور احترام نہیں ہے، عالم میں بالم میں بھی اس کا ادب اور احترام ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے. اور جب اس مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، اس پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. کس لیے؟ اس مہینے کے استقبال کے لیے. اور سرکش شیاطین کو قید کر کے، پابہ زنجیر کر کے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا جاتا ہے کہ امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے روزے داروں کے روزے کو یہ خراب نہ کرے. لیکن ہم پھر بھی روزے خراب کرتے ہیں. اب یہ تو بہانہ نہیں رہا نا کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو تو قید کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا، تو اب یہ روزہ کیوں خراب ہوتا ہے، گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سارا سال اس شیطان کی صحبت ملی ہے، سارا سال اس کا کہنا مانا ہے، جو اس نے وسوسہ ڈالا، جو خیال ڈالا، بس ہم نے کر لیا. تو ہم اس کی بات کے ماننے کے اتنے عادی اور خوگر ہو گئے کہ اب ہمیں اس کا چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے کہ روزہ رکھ کر
ہم حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس ازدواجی تعلق کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن جھوٹ کا چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے، غیبت مشکل نظر آتی ہے، بد نظری کا چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر اس درجے اس کی لذت کے عادی ہو چکے کہ اس لذت کا چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مشق کرا رہے ہیں کہ بھئی تم تو حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہو، روزہ رکھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر تم کھانا چھوڑ دیتے ہو، پینا چھوڑ دیتے ہو، اس ازدواجی تعلق کو ترک کر دیتے ہو، اور تینوں چیزیں حلال اور تینوں چیزیں محبوب اور مرغوب۔ تو جب ان محبوبات اور مرغوبات کو چھوڑ دیا، حلال کو چھوڑ دیا، پھر حرام کو چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ اور وہ حرام ہم سے کیوں نہیں چھوٹتا؟ اس لیے کہ سارا سال ہم وہ باتیں وہ کام کر کر کے اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ باتیں چھوٹتی نہیں ہیں بلکہ انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، گویا کہ برائیاں عادتیں ثانیہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم اللہ کے در پر آئے ہیں اور اللہ نے اپنے گھر میں مہمان بنا لیا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ اللہ کے در پر ہم اس کے مہمان بنائے جائیں، لیکن جب اللہ نے فضل فرمایا تو بھائی اعتکاف نام اس بات کا ہے کہ اپنی آپ کو درست کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر تبدیلی کا پیدا کرنا، اعتکاف تو اس چیز کا نام ہے۔ اور یہ جو خلوت ہے نا، خلوت، یہ خلوت ہمیں اسی لیے دی گئی ہے کہ اس تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر ہم اپنا جائزہ لیں۔ یوں تو ہم اپنے آپ میں بڑے میاں مٹھو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مجھ سا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سا کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم ناگزیر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر میں نہیں ہوگا تو شاید دنیا کا کارخانہ رک جائے گا۔ یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ دنیا کا کام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اس لیے جو اپنی اہمیت اپنے پیش نظر ہے نا، کہ انسان اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے کہ بس میں سب کچھ ہوں، نہیں، آج ہمیں اللہ نے خلوت میں موقع عطا فرمایا کہ ہم تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر سوچیں، اپنی حالت کے اندر غور کریں کہ ہماری زندگی کس جگہ پہ گزر رہی ہے، ہم کتنا اپنے اللہ سے قریب ہیں اور کتنا اللہ سے دور ہیں، اور نفس و شیطان کے ہم قریب ہیں۔ ہمیں تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، کسی دھوکے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں کہ اس سے بہتر سوچنے کا موقع، اپنا جائزہ لینے کا موقع، اس سے بہتر بھائی اور ملنے والا نہیں۔ تو اس تنہائی کو کارآمد بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کے اندر سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کس جگہ پہ گزر رہی ہے، کیا ہم اللہ سے قریب ہیں، کیا ہم اللہ کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب انسان من چاہی زندگی گزارتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تو جب ملتا ہے نا جب من کی چاہتوں کو پامال کرتا ہے، جب اس من کی چاہتوں کو ذبح کرتا ہے، تو جب کہیں سے اگر اسے اللہ ملتا ہے، اور اگر یہ من چاہی زندگی گزارتا رہے گا اللہ کو کیسے پائے گا؟ تو اس لیے اس گھر میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے مقصد کو پہچانیں، اس خلوت کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ خلوت اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں، ہم یہاں بیٹھ کر پھر لوگوں کی غیبتیں کریں۔ یہی وجہ ہے اعتکاف کے دوران ہر آنے والے سے میں اس بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ بھئی مسجد میں موبائل فون کا استعمال نہیں ہو، کیونکہ جو مسجد میں بیٹھ کر موبائل فون کا استعمال کر رہا ہے صرف مسجد میں بیٹھ کر جو وہ غافل ہے، پھر اس نے مسجد میں آ کر نہ اپنے گھر کو چھوڑا، نہ کاروبار کو چھوڑا، نہ دوستوں کو چھوڑا، کیوں کہ اس موبائل فون کے ذریعے سے وہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جائے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ تو یہ آنے کا تو یہ مقصد ہے
یہ آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس موبائل فون ہے اور وہ اگر اس میں مشغول ہو رہا ہے تو بھائی وہ اس گھر کے حق کو ادا نہیں کر رہا، پھر اس میں خیانت کر رہا ہے، اس امانت کے حق کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ کہ اللہ نے تو اس لیے بلایا تھا کہ یہاں آ کر تو میرے ساتھ مشغول ہو جا، میرے ساتھ دوستی لگا، اور اس گھر میں اللہ تیرا ہم نشین ہے، اور جسے اللہ کی صحبت مل جائے، اللہ کے فرشتوں کی صحبت مل جائے، تو اتنی عظیم صحبتیں چھوڑ کر وہ موبائل کی صحبت میں مشغول ہو جائے تو پھر اس سے بڑی اور محرومی کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس پر پابندی اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ یہ ایک شیطانی دھندا ہے کہ جب ہاتھ کے اندر یہ موبائل ہوتا ہے تو پھر کہیں سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ابھی میں نے اسی رمضان میں حرم شریف میں دیکھا، اور ہمیشہ ہر دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اور ایک شخص احرام کی حالت کے اندر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، احرام کیا ہے؟ کفن ہے، ایک چادر نیچے ہے، ایک چادر اوپر ہے، احرام کی حالت میں ہے، لیکن وہ مطاف میں بیٹھ کر گیم کھیل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، مطاف میں بیٹھ کر۔ اب کتنی بڑی غفلت کا یہ شیطانی آلہ ہے، یہ دجالی فتنہ ہے کہ کتنی آرزوؤں کے بعد، کتنی تمناؤں کے بعد انسان اللہ کے در پہ پہنچتا ہے، اللہ کے گھر پہ پہنچتا ہے، اور خوش قسمت ہے جو انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر اس نعمت کی وہ قدر کرے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح وہاں پہنچنا خوش قسمتی ہے، اسی طرح یہاں اللہ کے گھر میں آ جانا یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ اس گھر کا جو کنیکشن ہے نا اسی بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے، اسی بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ گھر اس گھر سے جدا نہیں ہے، یہ گھر اسی گھر کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ جو اس کا استعمال کرنے والا ہے وہ کہیں رکتا نہیں ہے، کہ تھمتا نہیں ہے، تو مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ زندگی کے 10 دن انسان فارغ کرے، اللہ کے لیے فارغ کرے، اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جائے، اور یہاں آ کر کچھ حاصل نہ کرے، یہاں سے محروم چلا جائے، تو بھائی پھر اس سے بڑا کوئی محروم ہو سکتا ہے؟ کہ جو اللہ کے در پر آ کر محروم چلا جائے، پھر اس سے بڑھ کر اور کون محروم ہوگا؟ تو ڈرنے کا مقام ہے۔ اس لیے اس وقت کی قدر کریں اور اسے اپنی خوش بختی سمجھے، خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ نے اپنا فضل کیا کہ ہمیں 10 دن کی یہ خلوت عطا فرما دی، دنیا کے جھگڑوں سے، دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی ظلمتوں سے بچا کر اللہ نے مسجد کے نورانی ماحول میں بلا دیا۔ کتنا نورانی ماحول ہے، کتنی امن ہے، عافیت ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی یہاں پر تجلیات ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور جو اس گھر میں آتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور برکت کے سائے کے اندر ہوتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس نعمت پر دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، ہم اس قابل نہیں تھے۔ اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت مل جائے، کامیابی مل جائے، ہمیشہ اس نعمت کو، اس کامیابی کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے، اسے اپنا استحقاق نہیں سمجھنا چاہیے، اور شکر میں گڑ جانا چاہیے، ڈوب جانا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھ نکمے پر فضل فرما دیا، مجھ ناکارہ پر تو نے فضل فرما دیا۔ ایک بھائی اس گھر کے ادب کا خیال رکھنا ہے، اس گھر کا ادب ہے، اس کا ایک احترام ہے، اور اس گھر کا ادب اور احترام کیا ہے کہ اس گھر میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کریں، اس گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز میں باتیں نہ کریں۔ اب ہوتا یہ ہے، آج بھی مغرب کے بعد بھی اور مغرب سے پہلے بھی یہ کیفیت تھی کہ باتیں کرنے کی آواز اتنی تھی کہ مسجد میں شور تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ سکوت ہونا چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے، ایک اللہ کے ذکر کی آواز تو ہونی چاہیے، تلاوت کی آواز تو ہونی چاہیے، لیکن باتوں کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اونچی آواز کے ساتھ اس گھر میں بولنا، اس گھر کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔
تو نہ کوئی دنیا کی باتیں یہاں پر بیٹھ کر کرے اور نہ اونچی آواز کے اندر بات کرے. اور اسی طرح اس گھر میں رہتے ہوئے جہاں اپنی زبان کو جھوٹ سے روکنا ہے وہیں پر غیبتوں سے بھی اپنی زبان کو روکنا ہے. کیونکہ جب ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں نا اور ہم دوسروں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر بھائی یہ زبان غیبت کے اندر مشغول ہو جاتی ہے. اور غیبت کیا ہے؟ حرام ہے. غیبت کیا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تو مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ذکر غیر سے بچا جائے. ذکر غیر سے بچا جائے. کسی کا تذکرہ نہ کرو, کسی کے بارے میں کوئی رائے مت دو, بس اپنا کام سے کام. جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو ادا کرنا, اس مقصد کو پہچاننا. یہاں آنے کا کچھ اور مقصد ہے. تو اس گھر کا بھائی ادب اور احترام ہے. پھر اسی طریقے سے اس گھر میں جو اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے مہمانوں کا بھی ادب اور احترام. اور اس ادب اور احترام کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے لیے سمجھے بھائی یہ مجھ سے اچھا ہے. ہر آدمی دوسرے سے اس کے لیے سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے, میں اس سے کمتر ہوں, یہ مجھ سے اچھا ہے. تو ہم اللہ کی مخلوق سے نیک گمان قائم کریں, کسی سے بدگمانی قائم نہ کریں. ہر ایک کے بارے میں ہم رائے اچھی کریں کہ یہ بھائی مجھ سے اچھا ہے. اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ انسان کو اپنے عیب, اپنی خرابی کا علم ہوتا ہے, اور ظاہر دوسرے کے بارے میں تو ہمیں علم نہیں کہ وہ کیا ہے. اس لیے اگر کبھی کسی کی خرابی بھی نظر آتی ہے نا تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ سوچو کہ اس کے اندر کوئی خوبی ایسی ہوگی کہ عند اللہ یہ مجھ سے زیادہ اللہ کا مقبول ہوگا. تو اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھے, اور یہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے ان مہمانوں کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. کیونکہ ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب نام ہے راحت رسانی کا, اور اس راحت رسانی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کسی کے بستر پر بیٹھ کر باتیں نہ کرے, کسی کی نیند کے اندر خلل نہ ڈالے, کوئی ایسا کام نہ کرے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے. اس لیے دوسروں کی راحت کا بھائی خیال رکھنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوشش کرے کہ باوضو رہے, باوضو رہے, کیونکہ وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. اور جب آدمی باوضو ہوتا ہے تو پاکیزہ حالت میں ہوتا ہے, اور جب پاکیزہ حالت میں ہوتا ہے تو بہت سے برے وساوس سے اور برے خیالات سے انسان بچا رہتا ہے. اسی طرح جب باوضو رہنے کا اہتمام کرنا ہے تو اس کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ بھائی ذکر اللہ کا بھی اہتمام ہو, قرآن مجید کی تلاوت. اور یہ میں ہر رمضان میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر معتکف کم از کم 3 پارے یومیہ تلاوت کرے, کم از کم 3 پارے. اور ہر ایک کا ایک ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس 10 دنوں میں قرآن مجید ختم کرنا ہے. اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا, لیکن ہر ایک کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ایک قرآن مجید ہم نے ختم کرنا ہے. اب تک تو ہم باہر بہت باتیں کرتے رہے نا آپس میں, اب ہم نے اللہ سے باتیں کر لی ہے. اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے, یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے. تو ہر آدمی اس بات کا ایک ٹارگٹ بنا لے کہ 3, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے 3 پارے پڑھنا. جب آدمی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا, اللہ وقت میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ 4, 5, 6, 7 پارے یوم میں آسانی سے ہو جاتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کم سے کم ہے, اس سے زیادہ جتنا بھی ہو جائے. پھر اس کے علاوہ جو فارغ وقت ہے اس میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ پڑھتے رہے, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے, استغفار کرتے رہے, اور تسبیح ہاتھ کے اندر رکھے. کیونکہ تسبیح ہاتھ کے اندر ہوتی ہے تو ذکر آدمی کو یاد رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ مذکرہ ہے, ذکر کو یاد دلانے والی ہے. اور اگر تسبیح ہاتھ میں نہیں ہوتی تو 2-4 دفعہ زبان پر ذکر آتا ہے, پھر آدمی بھول جاتا ہے.
تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں اور فارغ وقت میں بھی زبان پر تیسرا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، درود پاک ہے، جو زبان پر ذکر آ جائے اس ذکر کا معمول بنا لیں۔ پھر اسی طرح اعتکاف کے دوران یومیہ کم از کم اتنی کوشش ضرور کریں کہ 1000 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ ویسے تو صبح درود پاک کی مجلس ہوتی ہے اور اس میں تقریباً 1.25 لاکھ درود پاک یومیہ پڑھا جاتا ہے، پھر بھی 1000 مرتبہ کم از کم ہر آدمی اپنے ذمے لازم کرے کہ اس نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اسی طرح استغفار کی کثرت ہے، درود پاک کی، تلاوت قرآن کی۔ تو اپنے وقت کو ذکر کے ساتھ آباد کرنا، اس کو فضول باتوں میں آباد نہیں کرنا، کیونکہ ہوتا یہ ہے اور یہ چیز ہر سال نظر آتی ہے کہ بہت سے لوگ شوق میں اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن بیٹھنے کے بعد پھر اپنے دل کو اللہ کے گھر سے نہیں لگاتے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو نہیں لگاتے۔ تو بیٹھے تو ہوتے ہیں لیکن اکھڑے اکھڑے سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور نظریں بجائے قبلے کی طرف ہونے کے باہر کی طرف ہوتی ہیں، اور وہ آنے جانے والوں کو تک رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو پھر اسے فرصت نہیں ہوتی کسی اور کی طرف وہ نظر لے جائے، کہ جو اپنے دوست کے ساتھ مشغول ہو، جو اپنے محبوب کے ساتھ مشغول ہو، پھر اسے کہاں فرصت ہے وہ کسی تیرے میرے کو دیکھے گا؟ وہ تیرے میرے کو وہی دیکھے گا نا جو اس سے فارغ ہوگا۔ تو اپنے کو محبوب کے ساتھ مشغول رکھو، کیوں کہ یہ خلوت اللہ نے ہمیں اسی لیے دی ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پر رہتے ہوئے بہت اچھا موقع ہے کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کیسے کہتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے اس کے ساتھ ہم بھی اللہ اکبر کہیں، یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ اور معتکف کی تکبیر اولیٰ چلی جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی کسی کو وضو کرنا ہے، سنجے کے لیے جانا ہے، وضو کرنا ہے تو نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی اذان ہے، سو رہے ہیں، اٹھنے میں سستی کائی نہیں۔ تو اعتکاف نام اپنی عادات کو تبدیل کرنے کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو عادت گھر میں تھی، گھر میں ہم نواب بنے ہوئے تھے اور گھر میں جو ہے وہ ماں بھی اٹھا رہی ہے، باپ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ نہیں، اعتکاف نام ہے اپنی عادات کو تبدیل کرنے کا۔ اب اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے، اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر چوٹ مارنی ہے، کچھ اس نفس کو سیدھا کرنا ہے، اس کے ٹیڑھ پن کو اندر سے نکالنا ہے۔ تو پہلے سے تیاری کریں کہ اب یہ اس بات کا ایک عزم اور جذب ہونا چاہیے کہ بھائی میری تکبیر اولیٰ نہیں جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے صف اولیٰ کا اہتمام، کہ معتکف ہو اور آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ معتکف ہو اور اوپر کی منزل میں نماز پڑھ رہا ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسے تو اگلی صفوں کے اندر ہونا چاہیے۔ پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی تو دوسری صف میں، کیونکہ پہلی صف کے بعد جو فضیلت ہے پھر دوسری صف کی ہے، پھر تیسری صف کی ہے۔ یہ نہیں کہ آخری صفوں کے اندر جا کر بیٹھے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے قراندازی کریں، کہیں کہ جی پہلی صف میں مجھے نماز پڑھنی ہے، لوگ قراندازی کر کے پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ اور یہاں اتنی عدم دلچسپی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن بھی میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کا دن سید الایام، افضل الایام، لیکن آنے والے پیچھے تو بیٹھتے لیکن آگے آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ پتہ نہیں آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی کو نیکی کا، ثواب کا حریص ہونا چاہیے کہ جب جیسے جس جگہ سے جو نیکی مل جائے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اب ایک نیکی کا موقع ہے، پہلی صف میں پہلی صف خالی ہے، آ کر بیٹھ سکتا ہے لیکن بیٹھا پیچھے ہے۔ وہ کیوں پیچھے بیٹھا ہے؟ اکتایا اکتایا بیٹھا ہے، بے چین بے چین بیٹھا ہے، بس آ گیا ہے لیکن لگتا ہے کسی قید کے اندر وہ بیٹھا ہے، اس کی نظریں باہر کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو ایسی عدم دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، اس وقت کو دلچسپی کے ساتھ گزارنا چاہیے اور اس در سے، اس گھر سے اپنا دل لگانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب اس گھر سے، اس در سے لوگ دل نہیں لگاتے نا
پھر وہ بیت اللہ بھی اگر چلے جائیں ان کا وہاں بھی دل نہیں لگتا. ایک دفعہ حج کے موقع پر، حج کے بعد ایک حاجی صاحب رو رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ جی بس میری تو واپسی کی سیٹ کرا دو جانے کی. ارے بھائی ابھی تو جانے میں 15-20 دن پڑے ہوئے ہیں، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ قسمت سے تو آنا ہوتا ہے. اب پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، پہلی دفعہ تو قسمت سے ہیں آپ آئے ہیں یہاں پر، حرم جائیں، طواف کریں، بیت اللہ کی زیارت کریں. یہ 10-15 دن گزر جائیں گے. کہ ارے نہیں بھائی ہم تو حج کرنے آئے تھے، بس حج کر لیا، اب یہاں پہ کیا رکھا ہے؟ اب جائیں اپنی بیوی بچوں میں. آپ اندازہ لگائیں. اب یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے گھر سے جب انسان تعلق کو نہیں جوڑتا نا، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. اب یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ بس اب اپنے بیوی بچوں میں جائیں. اب حج تو کر لیا نا، اور ٹھپا لگ گیا حاجی ہونے کا، بس ایک ٹھپا لگ گیا، بس کافی تھا. ٹھپا لگوانے کے لیے آئے تو وہ لگ گیا. اب یہاں پر رہ کر ہم کیا کریں گے؟ اب اندازہ لگائیے. تو اس گھر سے بھائی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے، دلچسپی کے ساتھ یہاں رہنا چاہیے، دلچسپی کے ساتھ. اور اس گھر سے اپنی دلچسپی دل لگانا، دل کو یہاں چسپاں کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی کام کی مجبوری سے چلے جاتے ہیں، لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے، دل بے چین ہے پھر مسجد میں آنے کے لیے. تو جن کے دل اس مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں، اگر وہ کبھی مسجد میں نہ آئیں تو فرشتے ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، فرشتے انہیں تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. بھئی یہ بندہ تو مسجد میں آنے والا تھا، یہ بندہ کیوں نہیں آیا؟ تو فرشتے تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور اگر وہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ مسجد کے کھوٹے ہیں. تو یہ معمولی سعادتیں نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے گھر سے دل لگانا چاہیے اور دلچسپی کے ساتھ یہاں پہ بیٹھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ اکتائے بیٹھے ہیں. کیوں؟ ذوق و شوق ہونا چاہیے. اور اللہ ہمارے دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ دل کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے. اللہ دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے. پھر اسی طرح سے یہاں پر رہتے ہوئے دو چیزوں کی خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے. ایک زبان کی حفاظت، ایک نظروں کی حفاظت. یہ دو چیزیں ہیں نا، انسان کی زبان اور نظر، یہ سب سے زیادہ فتنے کا سبب ہے کہ کبھی زبان بہک جاتی ہے، کبھی نظر بہک جاتی ہے. اس لیے نظر کو بھی قابو میں رکھنا ہے اور زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے. اور یہ زبان یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اس زبان سے انسان سب سے زیادہ نیکیاں بھی کما سکتا ہے اور سب سے زیادہ گناہوں کا ذریعہ بھی یہ زبان بنتی ہے، اور سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا سبب یہ زبان ہوگی. لوگ جہنم میں جو زیادہ تعداد میں جائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی کوتاہیوں کی وجہ سے جائیں گے. یہ زبان جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو اس لیے سکوت، خاموشی. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی خانقاہ جو ہے نا، خانقاہ، اب یہ بھی خانقاہی ماحول ہے، ہم اس ماحول کے اندر بیٹھے، یہ بھی خانقاہ ہے. تو فرماتے تھے کہ خانقاہ کا جو مزاج ہے، خانقاہ کا مزاج، زبان پر سکوت، دل میں سکون، اور کسی سے دوستی نہ ہو، اور جب دوستی نہ ہو تو دشمنی کا تو سوال ہی نہیں ہے. اب یہاں جو ہم آئے ہیں، یہاں اللہ سے دوستی کے لیے آئے ہیں، آپس کی دوستیوں کے لیے نہیں آئے. اسی لیے میں آنے والوں سے جو نام لکھوانے کے لیے آ رہے تھے، یہ بات میں بار بار کرتا رہا کہ دیکھو اعتکاف کا مقصد اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے دوستی ہے. اب مسجد میں کوئی آپ کا دوست بھی بیٹھا ہوگا،
مسجد میں کوئی محلے کے بچے اور جان پہچان والے کوئی رشتے دار ضرور ہوں گے، لیکن یہاں آنے کا مقصد آپس کی دوستیاں نبھانا نہیں ہے، آپس کے تعلقات کا نبھانا نہیں ہے. یہاں آنے کا مقصد اللہ سے دوستی لگانا ہے، یہاں آنے کا مقصد اللہ کو پانا ہے. اس لیے اس وقت کو اللہ کی دوستی کے اندر صرف کرے، آپس کی دوستیوں کے اندر صرف نہ کریں. اللہ کے دوست ہم بن جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھائی کوئی اور سعادت نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کی دوستی کو لینے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی دوستی کو لے کر جائیں گے. اللہ کے در پہ آنے والا محروم نہیں رہتا، بس ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں. تو زبان کی حفاظت اور اس نظروں کی حفاظت، یعنی اس نظروں کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے. کسی کی طرف نظر شہوت کے ساتھ نہ اٹھے، شہوت کے ساتھ نہ اٹھے. اسی طرح کسی کی طرف یہ نظر حقارت کے ساتھ نہ اٹھے. اسی طرح یہ نظر اپنے اوپر بڑائی کی نظر نہ پڑے، تعلی کی نظر. میرے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے نظر شہوت حرام ہے، اسی طرح نظر حقارت بھی حرام ہے، اور اسی طرح نظر تعلی بھی حرام ہے کہ اپنے اوپر بڑائی اور تعلی کی نظر ڈالے. فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو نظروں میں بھی پاکیزگی، زبان میں بھی پاکیزگی، اور اسی طرح سے بھائی اپنے دل کی حفاظت کا خیال کرنا ہے. دل کی حفاظت کرنی ہے. یا کس لیے آئے ہیں؟ اس دل کے تزکیے کے لیے آئے ہیں. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنے کو کہتے ہیں. کہ ہمارے دل کے اندر جو گناہوں کی ظلمت ہے، کدورت ہے، قساوت ہے، ہم اللہ سے توبہ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنے دل کی کدورت اور قساوت کو دور کریں گے. اسی طرح سے اپنے دل سے جو برے اخلاق ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، ان خرابیوں سے اپنے دل کو پاک کریں گے اور اچھائیوں سے اپنے دل کو آراستہ کریں گے. تواضع، عاجزی، نرمی، زاری، اخلاص، صبر، شکر، قناعت، توکل، تفویض، یہ اخلاق حمیدہ ہیں. اس سے اپنے قلوب کو ہم نے آراستہ کرنا ہے اور برے اخلاق سے اپنے دلوں کو ہم نے پاک کرنا ہے. تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا تزکیہ اور تصفیہ کریں گے، یعنی اللہ کے غیر سے دل کو خالی کریں گے، برے اخلاق سے دلوں کو پاک کریں گے، اور اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو ہم آباد کریں گے. پھر اسی طرح یہاں پر رہتے ہوئے اس مسجد میں جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی بھی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے درگزر کا جذبہ یہ دلوں میں ہونا چاہیے. شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ معمولی معمولی باتیں، جب مختلف خیال کے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں تب ہم خیال تو نہیں ہے نا، مختلف الخیال ہے، تو بہت سی باتیں ناگواری کی ہوتی ہیں، طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں. اب اگر دل میں کوئی بات لے کر بیٹھ گئے تو وہ دل کے اندر کینہ اور بغض پیدا ہوگا، ایک گھٹن کی کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے اگر کسی بھائی سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ کے لیے درگزر کرے. اللہ کے گھر میں اس بوجھ کو لے کر نہ بیٹھے، بوجھ کو لے کر نہ بیٹھے. اور اسی طریقے سے اگر باہر سے کوئی ناگواری لے کر آیا ہے، کسی سے دل میں کوئی گھٹن کی کیفیت لے کر آیا ہے، کسی گھر میں رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کسی سے بھی، تو بھائی اللہ کے لیے معاف کر، اللہ کے لیے معاف کر دے. اس گھر میں جب ہم بیٹھے ہیں تو دل کے تصفیے کے ساتھ اور دل کے تزکیے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جتنی دل کے اندر صفائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہے نا، اللہ کی تجلیات کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے، اور وہ تجلیات کیا ہے؟ وہ پاک ہے. تو جتنا دل کے اندر پاکی ہوگی، طہارت ہوگی، تزکیہ ہوگا، اتنا ہی یہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہوگا. اور اگر دل میں یہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت یہ لے کر بیٹھے رہے تو یہ تو نجاستیں ہیں نا. تو نجس جگہ پر اللہ کی پاک چیزیں نہیں آیا کرتی، وہ تجلیات نہیں آیا کرتی. اس لیے اپنے دل کو ان خرابیوں سے پاک اور صاف کرنا ہے، تاکہ یہاں پر جو انوار ہے، برکات ہے اور تجلیات ہیں، اللہ اس سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، اللہ اس سے دلوں کو مزین کر دے، اور یہ دل ان انوار سے جگمگا جائیں، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے یہ دل جگمگا جائیں. تو ان برائیوں سے بھائی دل کو پاک کرنا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا نا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ حسد، بغض، کینے سے کہہ دو نہ آئے،
اسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئیں، اس قلب مستر میں ایک محجبی ہے. یعنی یہ دل جو ہے اسد بغض کینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے تعلق کے لیے، محجبی کے لیے ہے، اللہ کے تعلق کے لیے ہے. تو یہاں پہ اللہ کے تعلق کو لانا ہے، اللہ کے غیر کو یہاں سے نکالنا ہے، اور اس سے بہتر موقع اس کے لیے نہیں ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم اس دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ آباد کریں. تو یہ ایک مختصر سا ایک خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ ہمیں یہ اعتکاف کے 10 دن کس طرح سے گزارنے ہیں. کہ معمول کے وقت میں معمول جو اجتماعی معمول کا وقت ہے، اور جب انفرادی معمول کریں، تلاوت، ذکر، تسبیحات، وہ اس طرح سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کی راحت کا خیال کریں. نمازوں کے بعد کے جو معمولات ہیں وہ سب اس چارٹ جو یہ لگے ہوئے ہیں، اب اس کی تفصیل میں نہیں عرض کر رہا، اس چارٹ میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. نظام اعتکاف کے چارٹ جو لگے ہوئے ہیں اس میں ساری تفصیل لکھی ہے کہ نمازوں کے بعد کون سے اذکار کرنے ہیں، کون سی تسبیحات کرنی ہے، اشراق، چاش، تہجد، یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. بس دو وقت بڑے خاص ہیں، ایک تو افطار کا وقت ہے اور ایک تہجد کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے. اور یہاں پر 1 گھنٹہ پہلے اٹھایا جاتا ہے. اسی لیے اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی دسترخوان سے پہلے استنجے وضو کر کے چند رکعت تہجد کی پڑھ لیں اور پھر اللہ سے مانگے، مناجات، دعاؤں کے اندر لگ جائیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میں نے کیا کھایا ہے، جو مقدر کا ہوگا مل جائے گا. تو یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ مزاج ایسا ہونا چاہیے، طبیعت ایسی بننی چاہیے، ایسا بنانا چاہیے طبیعت کو کہ ان چیزوں کی جو ہے نا اہمیت نہیں ہونی چاہیے. جو مل جائے کھا لیا، جو پہننے کو مل گیا پہن لیا، جہاں سونے کو جگہ مل گئی سو لیے. ان چیزوں میں کبھی شکوہ شکایت نہیں آنی چاہیے. یعنی زندگی ایک گزارے کا نام ہے نا، بس جو مل جائے گزارا کر لے، جیسا کھانے کو مل جائے کھا لے. تو یہ نہ سوچے کہ میں نے کیا کھایا، یہ سوچے کہ کیا پایا. اس 10 دنوں میں، اس رمضان کے مہینے میں نے کیا پایا. تو یہ 2 وقت بڑے خاص ہیں، ایک صبح کا تہجد کا وقت ہے، سحری کے وقت، کہ تہجد کی چند رکعت پڑھ کر پھر بھائی گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں. آج سب سے زیادہ کمی ہے مانگنے والوں کی کمی ہے. اللہ کی طرف سے دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہماری جانب سے ہے کہ ہم مانگنے والے نہیں رہے، ورنہ دینے والا تو وہ دینے کو تیار ہے. تو مانگنے والا تو ہو، کوئی لینے والا تو ہو. تو صبح تہجد کے وقت، سحری کا وقت جو ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے. اسی طریقے سے شام کو افطار کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے کہ عصر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، مناجات مقبول کی منزل، اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ دونوں وقت قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد اعتکاف میں ہمیں کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس حاضری پر جو انعامات ہیں، اور انعامات بھی کوئی معمولی انعام نہیں ہے، کہ 10 دن کے اعتکاف کا جو ثواب حدیث میں آتا ہے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عمرے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور ایک حج پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. تو اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ اس 10 دن بیٹھنے پر، اور ہم کیا اس کا حق ادا کریں گے؟ لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کا جود و سخا ہے کہ اللہ ہم جیسے نکموں کو اتنی بڑی نعمت عطا فرما دیتا ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے. یعنی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ذرا دلچسپی ہونی چاہیے اور ایک اندر رغبت ہونی چاہیے، بے رغبتی نہیں ہونی چاہیے. ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے 3 خندق کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور ایک خندق کا فاصلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب یا زمین سے آسمان، ایک خندق کا فاصلہ ہے. تو 3 خندق کا کتنا فاصلہ، اور 10 دن کے اعتکاف میں کتنی 30 خندق کے برابر جہنم سے دور کر دیا.
اس لیے حدیث علماء نے لکھا ہے کہ معتکف کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اسے جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اور کیسے ڈالیں گے کہ اپنے مہمان کو بھی کوئی تکلیف دیتا ہے؟ کوئی ہمارے گھر پہ مہمان آ جائے، ہم اسے کوئی تکلیف دیں گے؟ ہم اس مہمان کی راحت کا خیال کرتے ہیں، مہمان کی خوشی کا خیال کرتے ہیں۔ تو جب اللہ میزبان، ہم اس کے مہمان، تو اللہ کیا ہمیں محروم یہاں سے واپس کر دے گا؟ یقیناً ہر انعام ملے گا، ہر نعمت یہاں پر ملے گی۔ بس ہم ادب کرنے والے بن جائیں اور احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ہم اس وقت کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں کی محرومی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا کریم یا کریم یا کریم، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، یا اللہ تیرے فضل سے تیرے در پر آن پڑے ہیں۔ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، کوئی اہلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، یا اللہ تو نے فضل فرمایا، یا اللہ اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یا اللہ اس حاضری پر جو انعام ہے، یا اللہ جو ظاہری، باطنی، روحانی، معنوی، یا اللہ جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اے اللہ وہ سب ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ یہاں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ جو یہاں آیا ہے، یا اللہ وہ نوازا ہوا جائے، یا اللہ دھتکارا ہوا نہ جائے۔ اے اللہ اس گھر کا ادب کرنے والا بنا، اس گھر کی عظمت یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس گھر میں جو تیرے مہمان ہیں ان کا بھی اکرام کرنے والا بنا، ان کا ادب کرنے والا بنا۔ یا اللہ کثرت ذکر کا عادی بنا، کثرت کلام سے ہماری حفاظت فرما، نظروں کی خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بدگوئی سے، فحش گوئی سے، بد سمعی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، پراگندہ خیالی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکیزہ خیالات عطا فرما، پاکیزہ افکار ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں با حیا بنا، با کردار بنا، عفیف بنا، پاک دامن بنا، حیا کی عفت کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، تہی دامن ہے۔ اے اللہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر لائے ہیں، اے اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے۔ من نہ گویم کے طاعتم بھی پذیر، کل میں اکبر گناہ ہم کش۔ اے اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ اس حاضری کی برکت سے اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اولیاء صدیقین میں یا اللہ ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ اپنی دوستی کا، اپنی ولایت کا تاج یا اللہ ہمارے سروں پہ رکھ دے۔
اے اللہ تو ہم سے محبت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ ہماری اس حاضری کا مقصد تیری رضا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ نام و نمود سے، شہرت سے، دکھلاوے سے، ریا سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں، تجھے پانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں ہے۔ اس مقصد میں یا اللہ ہم سب کو کامیاب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں معتکفین بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری بستی میں بیٹھے ہیں، یا اللہ اور شہروں میں بیٹھے ہیں، یا اللہ حرمین شریفین میں بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کے اعتکافوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی تراویح کو قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کی خیر و برکات کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ جس کا اعتکاف آپ کو پسند، اے اللہ جس کی مناجات آپ کو پسند، اس کے صدقے میں ہمارے بھی اعتکاف کو قبول فرما، ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ اب آئندہ زندگی میں جتنی دعائیں مانگے، اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ اے اللہ آج سات راتوں میں پہلی رات ہے، اس رات میں جو آپ نے انعام رکھا ہے، برکت اور مغفرت رکھی ہے، اے اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست احباب متعلقین کی مغفرت فرما، آئندہ اقربا کی مغفرت فرما، پوری امت حبیب کی یا اللہ مغفرت فرما۔ آج کی رات میں یا اللہ ہمارے حق میں بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، مشکلات سے پریشانیوں سے یا اللہ نجات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ القدس کو آزادی عطا فرما، قبلہ اول کو یا اللہ آزادی عطا فرما، اور یا اللہ غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی ضروریات زندگی کی از غیب کفالت فرما، ضروریات زندگی کی رسائی ان تک آسان فرما۔ یا اللہ ان کے عزم اور حوصلوں کو بلند فرما۔ یا اللہ اپنی مدد اور نصرت کو نازل فرما، انہیں غلبہ عطا فرما، فتح و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ان ظالم اور غاصب یہود کو تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، ان کے ناپاک وجود سے اس ارض مقدس کو، ارض انبیاء کو یا اللہ پاک فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، رحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تو اب حج کے مسائل ہوں گے اور اس کے بعد پھر مناجات مقبول ہوگی، اس کی اعتکاف کے مسائل۔